نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ القدر مرکزی مضمون لیلۃ القدر اور قرآن ہے۔ جو ذیلی مضامین ہیں، سب ہیڈنگز ہیں، وہ دو ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 2، اس رات سلامتی نازل ہوتی ہے۔ زمانہ نزول شروع کا مکی دور ہے، یعنی 3 نبوی تک، آغاز وحی سے لے کے 3 نبوی تک تقریباً اس کا کوئی زمانہ نزول ہوگا۔ ویسے تو اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ایک ایک لفظ دیکھتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، یہ ہم کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ اللہ کی طرف جاری ہے۔ کسی عظیم کام کی طرف اشارہ کرنا ہو تو بعض دفعہ اللہ تعالی اپنے لیے پلورل پروناؤن استعمال کرتا ہے، جمع کی ضمیر استعمال کرتا ہے۔ اس کو رائل وی کہتے ہیں، جیسے کہ بادشاہی انداز ہوتا ہے۔ بادشاہ یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کر رہا ہوں، بادشاہ کہتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، وی۔ اس میں میجسٹی ہے، پاور ہے اس کے اندر، اس انداز میں۔ تو کسی عظیم الشان کام، عظیم الشان ایونٹ کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو یہ نا آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ہم کہ جب توحید کے عقیدے کی بات آئے گی، اللہ کی جب وحدانیت کی بات آئے گی، تب واحد کی ضمیر آئے گی، اس میں جمع نہیں آئے گی۔ نحنو اللہ کبھی نہیں آئے گا، نیور، کہ ہم اللہ ہیں، ایسے نہیں آتا۔ کیا آئے گا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں۔ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے۔ لا الہ الا نحنو کبھی نہیں آئے گا کہ کوئی معبود نہیں سوائے ہمارے، نعوذ باللہ، یہ کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وجہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو توحید کی بات ہے نا، تو اس میں تو ظاہر ہے یہی ہوگا۔ عبادت کے لیے بھی کیا آئے گا؟ فاعبد، نہ ہماری عبادت کرو، نہیں، فاعبدنی، تو بس میری عبادت کرو۔ تو توحید کے لیے، عبادت کے لیے ہمیشہ واحد کی ضمیر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اسی لفظ میں ایک اور ضمیر لگی ہوئی ہے۔ ضمیر کیا لگی ہے؟ انا کے بعد انزلنا۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی وقت میں اکٹھا کسی چیز کو اتار دینا، اکٹھا ایک ہی وقت میں کوئی چیز نازل کر دینا۔ تو یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا قرآن اکٹھا ایک ہی دفعہ نازل ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے انزلنا فرمایا ہے۔ تو یہ کون سی نزول کی بات کی جا رہی ہے؟ دراصل لوح محفوظ میں ہے اصل قرآن۔ ہم نے پڑھا تھا نا ابھی سورہ بروج میں، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یاد ہے آپ کو؟ تو ہے تو اصل قرآن کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اس کو زمین پر نازل کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنا ہے، تو یہ سٹیجز میں ہوا یہ کام۔ کس طرح کہ لوح محفوظ سے اس کو لا کر پہلے آسمان پہ رکھ دیا گیا۔ کہاں رکھ دیا گیا؟ پہلے آسمان پہ رکھ دیا گیا، اور یہ اکٹھا آ گیا، پورے کا پورا آ گیا اکٹھا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور یہ کام لیلۃ القدر میں ہوا۔ اور پھر پہلے آسمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے دل پر کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 ایئرز میں نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو انزلنا، اب یہ ترجمے کے اندر تو آ ہی نہیں سکتا یہ سارا کچھ کہ ہم نے اکٹھا ایک ہی دفعہ نازل کیا۔ اچھا، کیا لفظ آ رہا ہے؟ ہو، اس کو، یہ نہیں فرمایا انا انزلنا القرآن، یہ نہیں لکھا، ہو آیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو ہر دوست دشمن کے زبان پر اس کا ذکر تھا،
ہر دوست دشمن کی زبان پر قرآن کا تذکرہ تھا. یہ اتنا مشہور اور معروف تھا کہ یہ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کہ قرآن نازل کیا. سبھی کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا. جیسے اس وقت سبھی کے حواسوں پہ ہو سکتا ہے کہ اے سی چھایا ہوا ہو اور میں کہوں کہ اس کو آہستہ کر دیں, اس کو بند کر دیں, فوراً کیا خیال آئے گا آپ کو کہ نہ لائٹ کی بات ہو رہی ہے, نہ دروازوں کی بات ہو رہی ہے, نہ دلوں کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ اے سی کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آپ کو بات آئی کہ جو چیز سب کے دماغوں پر چھائی ہوتی ہے, سب کے خیالات میں بس رہی ہوتی ہے, اس کا نام لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تو فرمائے انا انزلناہ, ہم نے نازل کیا اس کو. کس میں؟ فی لیلۃ القدر, شب قدر میں نازل کیا. قدر کے مختلف معنی آپ نے پارے میں لکھ لیے. یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. کیسی رات ہے یہ جس کو کہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ تقدیر کے فیصلوں والی رات ہے. اصل سارے فیصلے لوح محفوظ کے اندر موجود ہیں. سارے فیصلے میری اور آپ کی تقدیر کے, اور یہ فیصلے کہ قیامت تک کتنی بارش برسے گی, اور یہ فیصلے کہ قیامت تک کون پیدا ہوگا, کون مرے گا, یہ سارا علم لوح محفوظ کے اندر موجود ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ اس شب قدر سے لے کے اگلی شب قدر تک, مثال کے طور پہ 2019 میں لیلۃ القدر آئی تھی, تو 2019 کی لیلۃ القدر سے لے کے 2020 کی لیلۃ القدر جو آنے والی ہے اگلے سال, 1 سال کا ٹائم پیریڈ ہے, سمجھیں. اس میں کس کا کتنا رزق ہے, اس میں کون پیدا ہوگا, اس میں کون مرے گا, کس کی شادی ہوگی, کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, وہ سارے فیصلے, یعنی کتنی بارش برسے گی, یہ سارے فیصلے کس کو دے دیے جاتے ہیں؟ جو فرشتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میکائیل علیہ السلام کون ہیں؟ بارش برساتے ہیں. لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو بتا دیتا ہوگا کہ میکائیل اگلی لیلۃ القدر تک دنیا میں اس جگہ اتنی بارش برسنی ہے. سال کے سال, جیسے ایئرلی پلاننگ نہیں ہوتی, بالکل جیسے راشن نہیں ہوتا, تو اسی طرح سے وہ بانٹ دیا جاتا ہے سب. تو فرشتوں کے حوالے وہ فیصلے کر دیے جاتے ہیں جو ان کاموں پر متعین ہیں, مامور ہیں, اور پورے سال کے حساب سے ان فیصلوں کو فرشتے نافذ کرتے رہتے ہیں. ان فیصلوں کو فرشتے اپلائی کرتے رہتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہے لیلۃ القدر. ایک اور اس کا مطلب ہے قابل قدر رات ہے یہ, بہت قدر کرنی چاہیے اس رات کی. نمبر 3, جو اس رات میں نیکیاں کرے گا وہ بڑی قابل قدر ہوں گی. یعنی عام رات میں نماز پڑھنا بہت اچھا ہے, لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا بہت زیادہ نیکی کا سبب بنے گا اور زیادہ اس کے اوپر نیکی ملے گی. چوتھا مطلب ہے تنگی کا. یاد ہے کنسٹرکشن لکھا ہے آپ نے, جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. کس طرح جگہ تنگ پڑ جاتی ہے لیلۃ القدر میں؟ اس رات اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. ایک اور بھی اس کے بارے میں رائے کا اظہار کیا گیا کہ قدر کا ذکر ہے نا, ویلیو, ایسٹیمیشن, کہ اللہ کی نظر میں میری کتنی قدر ہے, اللہ تعالیٰ میری کتنی قدر کرتا ہے, اللہ کی نظر میں میری کیا ویلیو ہے, اس رات پتہ چل جاتا ہے. جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں, وہ پڑا سوتا رہے گا اس رات کو, کوئی عبادت نہیں کرنی ہے اس کو. پھر پوچھا وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہ انداز دراصل عظمت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تم نے اس کی عظمت سمجھی ہے کیا, کچھ اندازہ ہے تمہیں وہ کیا رات ہے. اور کوئی سوال شوق کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے, بعض دفعہ ترغیب دلانے کے لیے, انسپائر کرنے کے لیے کہ تمہیں پتہ ہے وہ کیا رات ہے. اور خود ہی جواب دے دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 months آلموسٹ 83 ایئرز بنتے ہیں. اور یہ 83 ایئرز یہ سمجھے کہ ایوریج لائف سپین ہے آج کل. اتنی سال انسان زندہ رہتے ہیں نا، ایوریج 83 ایئرز. اور جو انسان 83 ایئرز زندہ رہتا ہے اس پہ نماز فرض کب سے ہوتی ہے؟ عبادت وغیرہ پیوبرٹی سے ہوتی ہے، بلوغت سے ہوتی ہے. اور بعض دفعہ جب بڑھاپا ایسا آ جاتا ہے اس میں تو عبادت بھی نہیں ہوتی. اور 24 گھنٹے کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کون عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک رات اس میں دل لگا کہ انسان اگر عبادت کر لے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، صدقہ کرے، تو وہ کیسا ہوگا؟ جیسے کہ نان سٹاپ 83 ایئرز اس نے نماز پڑھی، نان سٹاپ 83 ایئرز 24/7 اس نے صدقہ کیا، نان سٹاپ 83 ایئرز 24/7 وہ قرآن پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا. کتنا مہربان ہے ہمارا رب. ہم جیسے کمزور انسان اللہ نے کیسا موقع دے دیا. نہ بھی عبادت کا شوق ہو تب بھی انسان سال میں کچھ وقت تو نکال ہی لے گا، چند راتیں تو نکال ہی لے گا اپنے لیے انشاءاللہ. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جو 1000 مہینوں کا ذکر کیا گیا تو ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو 83 ایئرز 84 ایئرز تقریباً جو کہتے ہیں، تو یہ جو 84 ایئرز کا ذکر ہے، یہ 83 ایئرز کا ذکر کیا جاتا ہے. اس میں پھر رمضان آئے گا، پھر شب قدر آئے گی، تو پھر ملٹی پلائی کریں اس کو، پھر اس کا جو ہے وہ کتنا زیادہ اجر ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ جو 1000 مہینوں کا ذکر کیا گیا اس میں ہر مہینہ ہے ہی رمضان کا مہینہ، کہ یہ 1000 رمضان کے مہینوں سے شب قدر بہتر ہے. تو سوچیں پھر اور کہاں چلا گیا اس کا اجر؟ ملٹی پلائی ہو کے کہاں جائے گا کہ ہر مہینے میں پھر لیلۃ القدر آئے گی، پھر اس کا اجر جو ہے وہ 84 ایئرز کی عبادت کا ملے گا. یعنی ایک اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک ان اینڈنگ سلسلہ ہے ثواب کا اور اجر کا، لا متناہی سلسلہ ہے اجر اور ثواب کا، کہ وہ ملٹی پلائی ہوتا ہی چلا جائے گا، ہوتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس کا اجر کمپاؤنڈ ہو رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا، اب جب اتنی قیمتی رات ہے تو صاف صاف کیوں نہیں بتا دیا کہ کون سی رات ہے؟ یہ بتا دیا جاتا کہ 21ویں ہے یا 27ویں ہے یا 24ویں ہے یا 23ویں ہے یا کون سی ہے. تو نہ بتانے میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں. کیا کیا حکمتیں ہیں؟ یہ حکمتیں ہیں کہ زیادہ سے زیادہ راتوں میں مسلمان عبادت کریں اور ثواب حاصل کریں. کوئی رات بالکل سونی نہ رہ جائے. اور ایگزیکٹ اگر بتاتی جاتی کہ اچھا یہ ایگزیکٹلی یہ والی رات ہے، تو ہو سکتا ہے پھر لوگ اس لیلۃ القدر کی ناقدری کرتے، ویلیو نہ کرتے اس کو. تو ان کے حق میں تو پھر یہ بہت ہی برا ہوتا کہ اسپیسیفکلی بتا دیا اور پھر بھی عبادت نہیں کر رہے اس رات میں. تو یہ ایک عام علماء کا خیال ہے کہ شب قدر کسی ایک رات میں فکس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی رات یہ 21ویں شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہو، اور ہو سکتا ہے کبھی 23ویں ہو، 25ویں ہو، 27ویں ہو، 29ویں ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے. 27ویں شب کے بارے میں علماء کے اقوال ملتے ہیں. کچھ انہوں نے دلائل اس کے دیے ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا. قرآن نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے. شاید ہم میں سے بعض کو حیرت ہوئی ہے سن کر. مجھے خود تو بہت حیرت ہوئی تھی، میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی یہ بات کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے. ہم نے یہی سنا تھا ہمیشہ سے، یہ تو اندازہ تھا ہی نہیں کہ 27ویں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی رات 27ویں ہو سکتا ہے اگلے سال 23ویں ہو. تو وہ روٹیٹ کرتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے. تب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 21، 23، 25، 27، 29، یہ ہم آڈ نمبرز کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کہاں سے آیا خیال؟ یہ دراصل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہم کو بتایا ہے
ایک تو یہ اسپیسیفائی کر دیا کہ شب قدر لیلۃ القدر ہے کس مہینے کے اندر، یہ رمضان کے مہینے میں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اللہ نے فرما دیا نا کہ قرآن کو ہم نے یعنی کہ اس رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اور قرآن کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسوہا، یعنی کہ اس شب قدر کو تلاش کرو فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری 10 دنوں کے اندر، آخری 10 دن. تو جو ہمت والے ہیں وہ اپنی کمر کس لیں، 21ویں شب سے لے کر 29ویں شب تک ہر رات جاگتے رہیں، جاگتے رہیں، جاگتے رہیں. اور سوئیں کب؟ دن میں سو لیں تھوڑا بہت، وہ سونا بھی عبادت ہوگا. اور آپ دیکھیں عام طور پہ ہو جاتا ہے یہ، خاص طور پہ جو گرمیوں کے دن ہوتے ہیں، عشاء لیٹ ہوتی ہے، بائی دا ٹائم تراویاں ختم ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں 2 گھنٹے کو کون سوئے، چلو ہم سحری کر کر ہی سوتے ہیں. بس اس کو پھر عبادت بنا لیں، ساری مصروفیت ختم کر لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبادت کے لیے انسان کو توانائی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ توانائی اگر بازاروں کی نظر ہو جائے گی تو پھر رات کو جاگنے کی کوئی ہمت نہیں بچنی انسان کے اندر. چھوڑ دیں دنیا کو اس وقت تھوڑے دن کے لیے اور فل کنسنٹریٹ کریں عبادت پہ. جو عید کی تیاری کرنی ہے رمضان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے. یا یہ مجھے بتائیں کہ پہلی رمضان کو پتا چلا کہ پہلی شوال کو عید آنے والی ہے، پہلے معلوم تھا؟ پتا تھا، پہلے سے ہی پتا تھا کہ پہلی شوال کو عید آنے والی ہے. تو مجھے بتائیں ہڑبڑا کر جوتا خریدنے کیوں جاتے ہیں پھر ہم عید سے 2 دن پہلے؟ ہم ہڑبڑا کر جوڑے خریدنے کیوں نکلتے ہیں اس وقت؟ یہ بازاروں کو آباد کرنے کا وقت نہیں ہے، اس رات کو آباد کرنے کا وقت. تو لہٰذا اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرنا چاہیے. تو تلاش کرنا چاہیے کیا مطلب؟ کہ ساری مصروفیات ختم کریں، چٹنیاں وٹنیاں پہلے سے بنا کے رکھ دیں. کوئی ضروری نہیں ہے یا تو کہ چٹنی نہیں کھائیں گے یا چٹنی بنائیں گے تو اسی میں بنائیں گے. بھی دونوں کام ہو سکتے ہیں ساتھ کے، نہیں ہو سکتے کہ افطار بھی اچھا بن جائے اور ہماری رات کی عبادت بھی ہو جائے. اس کو آرگنائز ہونا کہتے ہیں. سنا یہ ورڈ آرگنائز؟ جی ہاں، یہ بہت اچھا لفظ ہے. آرگنائز ہو جاتے ہیں تو سارے کام اچھے چلتے ہیں. اب جو لوگ 10 دن تک سمجھتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل ہے، اور الگ الگ حالات ہوتے ہیں، بیماری ہوتی ہے یا بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا کوئی نوکری کر رہے ہیں، وہ رات بھر نہیں جاگ سکتے. بھئی میں اگر نوکری نہیں کرتی میں جاگ لوں رات بھر، میں دن میں سو گئی. کوئی نوکری پہ جا رہی ہے خاتون، وہ تو نہیں جاگ سکتی نا رات بھر، وہ نوکری کیسے کرے گی؟ تو کوئی بات نہیں، پوری رات نہ جاگیں، تھوڑا سا جاگ لیں اس کے اندر، پارٹ آف اٹ. ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری رات جاگتے ہی چلے جائیں، تھوڑا سا جاگ لیں اس کے اندر. یا جس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا کوئی بات نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں تلاش کرو؟ فی الوتری من العشر الاواخر، طاق راتوں میں تلاش کرو آخری 10 دنوں کی. تو اب تو کم ہو گئی نا، اب تو 5 ہی ہو گئیں. پھر تو چلو 5 راتیں جاگ لو، اس میں عبادت کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، کہ یہ رات اور دن عبادت کرتے تھے. اور یہ سنت الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، اور بہت مسجدوں کے اندر رونق ہوتی ہے اور لوگ اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف کرنا سنت ہے. تو اس میں تو پھر ہر طرف سے کٹ کے بس اللہ ہی کے ہو رہتے ہیں، لوگ اللہ ہی پر فوکس کرتے ہیں. تو اگر یہ میرے اور آپ کے لیے اگر پاسبل نہیں ہے کسی وجہ سے، تو کم از کم 10 راتوں کو ہی ہم جاگ لیں. اگر 10 میں جاگنا پاسبل نہیں ہے تو طاق میں ہی جاگ لیں. ساری طاق راتوں میں اگر جاگنا پاسبل نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے سب میں جاگ لیں. اور ایک رات میں کوئی سوچ لیں کہ میں اس رات پوری جاگوں گی، ایک رات فکس کر لیں کہ اس کو میں جاگوں گی پوری رات، اور باقی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جاگ لیں گے. لیکن کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اس لیے کہ ہوتا کیا ہے اس میں، فرمایا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تنزل الملائکہ، اترتے ہیں فرشتے. یہ ملائکہ کون ہیں؟ یہ آسمان کے رہنے والے ہیں، جیسے انسان زمین کے رہنے والے ہیں، فرشتے آسمان کے رہنے والے ہیں. کتنے ہیں تعداد میں؟ بہت ہیں.
انسانوں سے بہت زیادہ ہیں تعداد میں. حدیث کے مطابق 7 آسمانوں میں کوئی ایک بالشت، ایک ہینڈ سپین کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو. تب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے سارے فرشتے ہیں تو یہ زمین پر کیسے آ جائیں گے ایک وقت میں؟ اس مسئلے کا حل تنزل کے اندر اللہ نے دے دیا. تنزل الملائکہ، کہ انزلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا نازل ہو گیا. نزلہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا. تنزل تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوتے ہیں، یعنی کیا؟ بیچز میں نازل ہوتے ہیں. ایک لاٹ آیا رہا چلا گیا، دوسرا لاٹ آیا رکا چلا گیا. اور فجر تک تو کئی گھنٹے ہوتے ہیں، تو باری باری ہو سکتا ہے وہ آتے ہوں اور جاتے ہوں بیچز کے اندر، گروپس کے اندر. اور الروح کا الگ سے ذکر کیا گیا. فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں. اب یہاں پر جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کے نزول کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا لکھا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اذن سے، اجازت کے. جی حکم تو نہیں لکھا نا، دیکھیں بِحُکْمِ رَبِّهِمْ نہیں لکھا ہوا، اپنے رب کے حکم سے. اب ذرا امیجن کریں کہ آپ کو میں حکم دوں کہ آپ بریک لے لیجئے. ایک حکم ہے نا، کہ ہو سکتا ہے کوئی کرنا چاہ رہا ہو، نہ کرنا چاہ رہا ہو، حکم دے دیا. ایک ہے کہ آپ اجازت مانگیں کہ کیا ہم بریک لے لیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ حکم اور اجازت میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان کی خواہش ہے اور ایک جو ہے وہ حکم دینے والی کی مرضی ہے. یہاں پر کیا لفظ ہے؟ اجازت. اس سے کیا پتا چلا کس کی خواہش ہے زمین پر آنا؟ فرشتوں کی خواہش ہے. جی ہاں، اس رات زمین میں اترنا یہ ان کی خواہش ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی اجازت مانگتے ہیں کہ ہم کو اس رات زمین پر اترنے کی پرمیشن دے دیں، ریکویسٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے دیتا ہے. تو اس سے ان کا شوق اور ان کی محبت ظاہر ہو رہی ہے کہ مومنوں سے، عبادت گزاروں سے ملنے کا ان کو کتنا شوق ہے اور کتنی تمنا رکھتے ہیں کہ وہ عبادت گزار مومنوں سے ملیں. اور یہ عام فرشتے نہیں ہیں، سارے عام فرشتے بھی اور الروح بھی آتے ہیں. کیسے آتے ہیں؟ من کلی امر، ہر فیصلے کے ساتھ. یعنی اس لیلۃ القدر سے لے کر اگلی لیلۃ القدر تک کے فیصلے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اترتے ہیں زمین پہ. اور کیا کہتے ہیں؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام یعنی وہ رات سلامتی ہے طلوع فجر تک، یا سلام الگ سے لکھا ہوا ہے. آپ نے دیکھا وقف لکھا ہوا ہے، اس کے بعد سلام پر رک بھی سکتے ہیں. سلام یعنی وہ آ کر، ہو سکتا ہے مطلب یہاں پر یہ ہو کہ سلامتی تو ہے یہ رات، اور ہو سکتا ہے کہ اس سلام کا تعلق فرشتوں سے ہو، کہ جب فرشتے اترتے ہیں اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں تو آ کر مومنوں کو سلام کرتے ہیں. ایک روایت ہے علی رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تاکہ آ کر وہ ہم کو سلام کریں اور اللہ سے ہمارے لیے دعائیں کریں. اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے کہ وہ فلاں پریزیڈنٹ ہمارے گھر آنے والا ہے، مجھے بتائیں ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہماری آنکھ لگے گی؟ تو امیجن کریں کہ جبریل کا انتظار ہم کر رہے ہوں کہ جبریل میرے گھر آنے والے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں نیند آئے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی شوق بھڑکایا ہے یہاں پر کہ دیکھو اس طرح فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام اس رات ہر عبادت کرنے والے سے ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. آ کر کوئی کسی سے وی آئی پی ہاتھ ملا لے وہ تو بتاتے بتاتے نہیں تھکتے. اور امیجن کریں کہ جبریل کا آ کر ہم سے ہاتھ ملانا، ہر عبادت کرنے والے سے، سونے والے سے نہیں، باتیں کرنے والے سے نہیں، واٹس ایپ پر بیٹھ کے میسیجز کرنے والے سے نہیں. اور ایک چیز، ایک مشورہ، اس کو پرسنل عبادت بنائیں، کٹ جائیں لوگوں سے. اجتماعی عبادت بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ساری فرینڈز مل کر کریں گی، عبادت ایک طرف رہ جاتی، باتیں ہی نہیں ختم ہوتی. چلو اب چائے پیتے ہیں، چلو پیزا آرڈر کر لیتے ہیں. ڈائیورژن دیکھیں بہت جلدی آتا ہے انسان کے اندر. تو کوئی حکم کی بات یا کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے. آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں
اس رات 1 to 1 اللہ کے ساتھ بیٹھے. اور اگر جبریل علیہ السلام آ کر ہاتھ ملائیں تو میرا تو دل یہ چاہے گا میرے گھر آئیں. میرا دل یہ تو نہیں چاہے گا میں نکل کر کہیں چلی جاؤں. تو ایک اور ہمارے یہاں رواج بن گیا ہے شب قدر میں کہ نکل کر ادھر ادھر چلے جانا. فلاں مسجد میں جمع ہو گئے, تراویاں پڑھیں, گھر آئیں اور گھر آ کر اپنے گھر میں عبادت کریں سکون سے. اس کی وہ کچھ علامات بھی بتاتے ہیں کہ اگر تو انسان عبادت کر رہا ہے شب قدر میں اور عبادت کرتے کرتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دل نرم پڑ جائے اور رونا بہت آنے لگ جائے, تو یہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں لانے کہ وہ آئے ہیں, انہوں نے مصافحہ کیا ہے. اب دیکھیے کوئی حدیث نہیں ہے جو آپ کو بتائیے میں نے, یہ اقوال ہیں علماء کے, کچھ لوگوں سے ہم کو یہ باتیں ملتی ہیں. اور فرشتے زمین پر اتر کر آتے ہیں اور یہاں وہ کیا دیکھتے ہیں, ان کو کیا شوق ہے آخر اتنا آ کر دیکھنے کا کہ لوگ کیا عبادت کر رہے ہیں. اس لیے کہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے بات کی کہ وہ تو آسمان کی مخلوق ہیں. جب وہ زمین پر آتے ہیں تو یہاں آ کر وہ انسانوں کی ایسی ایسی عبادتیں دیکھتے ہیں, ایسی ایسی اطاعتیں دیکھتے ہیں جو انہوں نے آسمان پر نہیں دیکھی ہوتی. مثال کے طور پہ کسی گناہگار کا رونا, آہیں بھرنا, یہ آسمان پر تو نہیں ہوتا, اس لیے کہ فرشتے تو گناہ کرتے ہی نہیں, تو وہ کیا اپنے گناہوں پر روئیں گے؟ وہ تو زمین پر آتے ہیں تو مجھ کو اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے رو رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ اکیلے عبادت کرنے میں نا رقت بھی زیادہ طاری ہوتی ہے دل پر. سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کانشیس ہو جاتے ہیں, کچھ بعض دفعہ اس میں دکھاوا سا آنے لگتا ہے, کچھ دعائیں ہم سب کے سامنے نہیں مانگ سکتے, رونا بھی اس طرح نہیں آئے گا جب اتنا ہنس بول رہے ہوں گے. یہ سب چیزیں ہوں گی ہی اس وقت جب انسان تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. جتنا دل چاہے روئیں, ہچکیوں سے روئیں, اونچی آواز میں, کم آواز میں, اونچی آواز میں دعا, کم آواز میں دعا, اونچا رونا, ہلکی آواز میں رونا, سجدے میں رونا, جیسے مرضی جو مرضی کریں, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی دکھاوا نہیں, کوئی کانشیس نہیں ہو رہے. تو وہ عبادتیں دیکھتے ہیں آ کر. یا یہ دیکھتے ہیں وہ کہ اس رات میں لوگ غریبوں کی, بے بسوں کی مدد کر رہے ہیں. یہ آسمان پر تو نہیں ہوتا. وہ دنیا میں آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے کوئی خود کو گناہ سے روک رہا ہے, ٹیمپٹیشن سے روک رہا ہے. یہ آسمان پہ تو نہیں ہوتا, اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو اس طرح ٹیمپٹیشن ہے ہی نہیں, وہ تو گناہ نہیں کرتے. تو دل چاہ رہا ہے کہ چلو فلاں ویب سائٹ پہ جائیں, ذرا اس پہ جا کے دیکھیں, لیکن کہا نہیں شب قدر ہے, نہیں آج نہیں کر سکتی میں یہ کام. اللہ کے ڈر سے روکا اپنے آپ کو. تو اس طرح کی نیکیاں دیکھتے ہیں وہ آ کے اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. سلام کا ایک مطلب یہ ہوا کہ فرشتے سلام کرتے ہیں, اور دوسرا کہ یہ رات خود سراسر برکت, خیر اور سلامتی ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ جب یہ بتا دیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں, تو ان کی موجودگی اور ان کی صحبت عبادت میں اور لطف بڑھا دیتی ہے, دلچسپی بڑھا دیتی ہے, خشوع بڑھا دیتی ہے. آپ کو خود تجربہ ہوا ہوگا, شب قدر کی عبادت کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ایسی عبادت بہت کم کسی اور مہینے میں ہوتی ہے. تو وہ آ کر یہ دیکھتے ہیں کہ کون عبادت کر رہا ہے, اس کے پاس آتے ہیں تو اس میں خود انسان کی فیلنگز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بہت مزہ آتا ہے شب قدر کی عبادت میں. دیکھیں اکیلے نماز پڑھیں وہ بھی اچھا ہے, لیکن جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بعض دفعہ ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ساتھ والا ہو سکتا ہے کہ اس طرح عبادت نہ کر رہا ہو, اس کا دل اتنا نہیں لگ رہا جتنا ہمارا لگ رہا ہے. لیکن کسی ایسے انسان کے ساتھ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں جو خود بہت اچھی عبادت کرتا ہے, خود اللہ کا قرب اس کو حاصل ہے, ہماری نماز بہتر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ فرشتوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی, حتیٰ کہ شب قدر میں بھی پھر وہ آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آ سکتے, وہ داخل نہیں ہوتے ان گھروں کے اندر. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے. اور جب آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں آئے, تو 2 موقعوں پر ایسا ہوا تھا. ایک موقع پہ تصویر تھی, تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں ہم نہیں آتے. اب ہمیں سارا غصہ یہ سن کر کس پر آنے لگتا ہے؟ بتانے والے پر. کتنا ریجیکٹ کر دیا دین کو. بتانے والے کا تو بنایا ہوا دین نہیں ہے, سمپل ایک حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, وہ بتا دی گئی ہے کہ وہاں پہ کوئی پردہ تھا یا کوئی چیز ایسی تھی جس پہ کہ تصویر بنی ہوئی تھی انسانی کوئی یا جانور کی. تو جبریل نے کہا کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں جانداروں کی, ہم نہیں آتے. اور دوسرا موقع یہ تھا کہ کوئی ایک کتا بیٹھا ہوا تھا کہیں,
جیسے آپ پتہ ہے ایسے گھر تو نہیں ہوتے تھے نا کہ پکے دروازے ہیں اس کے اور سب کچھ. تو وہ کہیں آ کر چھوٹا سا بچہ بیٹھ گیا تھا. جو ہمیں روایت ملتی ہے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. تو پلیز فقہی مسئلوں میں مت جائیں اور باریکیوں میں مت جائیں. بات کو براڈلی سمجھ لیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں اگر فرشتوں کو گھر میں بلانا ہے تو کن کن چیزوں کی ہمیں احتیاط کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، کیسے؟ ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور اجر کی امید کے ساتھ. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. تو کس کی شان بیان کی ہے اس پوری صورت میں؟ کس کی شان بیان ہوئی ہے؟ لیلۃ القدر کی شان بیان ہوئی ہے. تو لیلۃ القدر میں کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا. مثال سے سمجھیں، یہ بتائیں کہ یوم آزادی افضل ہے یا آزادی افضل ہے؟ آزادی افضل ہے. تو یہ دیکھیں کہ جب وہ رات اتنی افضل ہے جس میں کہ قرآن نازل ہوا، تو وہ خود قرآن کیسا افضل ہوگا، کتنی عظمت والا اور کیسی فضیلت والا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ساتھ دل لگائیں، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اور یہاں تو آنے کا مقصد ہی یہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اس مقصد کو کسی نہ کسی حد تک پا سکیں.